لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا. آپ جا کر کسی ولی کی مزار پر دیکھیں, لوگ جاتے تو ہیں اللہ کے ولیوں کی مزار پر, لیکن جانے کے آداب معلوم نہیں. وہاں جا کر کرے کیا؟ کوئی چادر میں منہ ڈال کے لیٹا ہوا, کوئی پائتی جانی جو دبا رہا ہوتا ہے. اپنے گھر میں لیٹے بوڑھے باپ کا پیر کبھی نہیں دبایا ہوگا, لیکن مزار پر یوں دبا رہا ہوتا ہے کہ میں بابا کے پیر دبا رہا ہوں, شاید یہ سوچ کر دباتا ہوگا. اسی طرح کوئی چکر لگا رہا ہوتا ہے, پھیرے لگا رہا ہوتا ہے. میرے امام سے پوچھا گیا کہ مزارات اولیاء کا طواف کرنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے روضے انور کا نہ طواف کرو نہ سجدہ نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جائے. اور حضور اکرم, یہ حضور کے روضے کے حوالے سے آپ نے فرمایا. اب حضور کے روضے انور کے تعلق سے جب آپ نے یہ فرما دیا تو عام مزارات اولیاء پر یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جائے. آگے فرماتے حضور کی محبت ان کی اطاعت میں ہے. محبت سے کہیں, نہ طواف کرنا نہ سجدہ کرنا نہ ادب میں اتنا جھکنا جتنا رکوع میں جھکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت یہ ان کی اطاعت میں ہے. اب ہم روزانہ داڑھی منڈائیں اور مزارات اولیاء کے ساتھ ایسا کریں اور یہ بتائیں کہ بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت. اللہ کے ولیوں سے محبت ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں, ان کے راستے پر چلنے, ان کی سیرت کو اپنانے میں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب یہ فتویٰ کس کا؟ لوگوں نے پوچھا تھا عام مزار کے بارے میں, میرے امام نے حضور کے روضے انور کے تعلق سے فتویٰ دیا. یہ کیوں؟ آج بہت سارے سنی جب قبر پر جا کر سر جھکاتے ہیں نا, حالانکہ ان کی نیت بھی سجدے کی نہیں ہوتی, اور وہ جھکتے بھی ہیں تو سارے باوضو بھی نہیں ہوتے, جھکتے ہیں تو سارے اللہ اکبر کہہ کے بھی نہیں جھکتے, جھکتے بھی ہیں تو وہاں جا کر وہ سجدے کی تسبیح نہیں پڑھتے, لیکن دیکھنے والے سجدے کا نام دیتے ہیں. تو میرے امام نے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا. اب بتائیے اگر کوئی سنی پھر بھی قبر پر جا کر سر جھکاتا ہے تو اب گالی ہمیں نہیں دی جاتی ہے, سیدھا ہمارے امام کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ان کو ان کے امام احمد رضا نے یہی سکھایا ہے. وہ بدعتیوں کے امام تھے معاذ اللہ, قبر پجوا لوگوں کے امام تھے معاذ اللہ. یوں ان پر الزام لگایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر میرے امام کے نزدیک قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میرے امام ہندوستان میں رہ کر تڑپ رہے تھے مدینے کی حاضری کے لیے, اور تڑپ بھی کیسی تھی, تڑپ بھی میرے امام کی کیسی, خود فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یوں تڑپتے تھے مدینے کی حاضری کے لیے, اور جب مدینے پہنچ گئے اگر قبر کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو یقیناً نبی کی قبر کا سجدہ کر لیتے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے سامنے ہے وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, سامنے ہے وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان. اب جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی فرماتے روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. میرے امام نے فرمایا سر جھکے گا صرف اللہ کی بارگاہ میں. کہاں جھکے گا؟ فرماتے سر جھکے گا اللہ کی بارگاہ میں, اور دل جھکے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں سر پر تو پہرے ہیں, دل پر پہرا نہیں ہے. سر جھکاؤ تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکایا کرو, اور دل کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو.